کبھی سوچا ہے کہ اگر کسی جنگلی جانور سے سامنا ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ بھاگنا چاہیے یا ڈٹ کر کھڑے رہنا چاہیے؟ یہ فیصلہ زندگی اور موت کا سوال بن سکتا ہے، اور اکثر صحیح جواب وہ نہیں ہوتا جو ہم سوچتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ مختلف خطرناک صورتحال میں بچنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ چلیں ایک سوال سے شروع کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں، انسانوں کے لیے سب سے خطرناک، سب سے جان لیوا جانور کون سا ہو سکتا ہے؟ ذہن میں کیا آتا ہے؟ شیر، شارک؟ اچھا، جو بھی جواب سوچا ہے تیار ہو جائے، کیونکہ حقیقت شاید آپ کو حیران کر دے۔ تو حقیقت یہ ہے، شارکس جن سے اتنا ڈرا جاتا ہے وہ سال میں صرف 6 لوگوں کی جان لیتی ہیں، اور شیر تقریباً 22۔ لیکن سانپ، یقین کریں، سانپ ہر سال 1,00,000 انسانوں کی موت کا سبب بنتے ہیں۔ 1,00,000! یہ اعداد و شمار ایک بات بالکل صاف کر دیتے ہیں، اصل خطرہ اکثر وہ نہیں ہوتا جو نظر آتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ان حالات کی بات کریں گے جہاں ہماری پہلی سوچ یعنی بھاگنا سب سے بڑی غلطی ثابت ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، کبھی کبھی صرف اپنی جگہ پر ڈٹے رہنا ہی زندگی بچا سکتا ہے۔ دیکھیں، اس کے پیچھے ایک سیدھی سی نفسیات ہے۔ جب کوئی بھاگتا ہے تو وہ شکار جیسا لگتا ہے، اور یہ حرکت شکاری جانور کے اندر اس کی فطرت میں جو پیچھا کرنے کی خواہش ہوتی ہے اسے جگا دیتی ہے۔ اس طرح ایک خطرناک صورتحال اور بھی زیادہ خطرناک بن جاتی ہے۔ اب اگر شیر سامنے آ جائے تو یہاں مقصد خود کو ایک مشکل ہدف کے طور پر پیش کرنا ہے۔ سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھیں، اپنے بازو یا جیکٹ پھیلا کر خود کو جتنا بڑا دکھا سکتے ہیں دکھائیں، اور سب سے اہم، ایک بلند اور پر اعتماد آواز میں بولیں۔ شیر کو یہ پیغام جانا چاہیے کہ یہ کوئی آسان شکار نہیں ہونے والا۔ لیکن یہی تکنیک ریچھ کے سامنے بالکل کام نہیں کرے گی، الٹا نقصان ہو سکتا ہے۔ ریچھ سے بھاگنے کی تو کوشش بھی نہیں کرنی، وہ بہت تیز ہوتے ہیں۔ اس کے بجائے فوراً زمین پر گر کر ایک گیند کی طرح سمٹ جائیں، اپنے ہاتھ گردن پر رکھ لیں تاکہ وہ محفوظ رہے، اور بس مرنے کا ناٹک کریں۔ یہاں مقصد خود کو بے ضرر ثابت کرنا ہے، نہ کہ خطرہ۔ گورلا کا معاملہ پھر الگ ہے۔ یہاں سب سے اہم چیز ہے احترام دکھانا۔ یہ بہت فخر والے جانور ہوتے ہیں جو اپنے خاندان کی حفاظت کرتے ہیں، تو ان کے سامنے جھک کر بیٹھ جائیں تاکہ آپ چھوٹے اور کم خطرناک نظر آئیں۔ آہستہ آواز میں بات کریں اور ان کی آنکھوں میں براہ راست دیکھنے سے بچیں، اور اگر حملہ ہو بھی جائے تو بچاؤ کا وہی طریقہ ہے، گیند بن کر خود کو محفوظ کر لیں۔ اچھا، تو یہ تو وہ صورتحال تھی جہاں بھاگنا نہیں ہے۔ اب ان جانوروں کی بات کرتے ہیں جن سے بھاگنا ہی پڑتا ہے، لیکن یہاں بھی صرف تیز دوڑنا کافی نہیں، بلکہ ہوشیاری سے بھاگنا ضروری ہے۔ اسے کہتے ہیں اسٹریٹجک طریقے سے پیچھے ہٹنا۔ مطلب یہ کہ صرف بھاگنا نہیں، بلکہ جانور کو اپنی عقل سے ہرانا ہے۔ اس کی کوئی نہ کوئی کمزوری ضرور ہوگی، جیسے کمزور نظر یا پھرتی کی کمی۔ بس اسی کمزوری کو سمجھنا اور استعمال کرنا ہی بچاؤ کا اصل طریقہ ہے۔ مثال کے طور پر گینڈا یعنی رائنوسرس، ان کی نظر بہت کمزور ہوتی ہے، لیکن رفتار تقریباً 37 میل فی گھنٹہ، یعنی ان سے تیز بھاگنا تو ممکن ہی نہیں۔ تو بہترین حل یہ ہے کہ بھاگ کر کسی مضبوط چیز جیسے کسی درخت کے پیچھے چھپ جائیں۔ ان کی کمزور نظر کی وجہ سے وہ جھاڑیوں یا اونچی گھاس میں پیچھا نہیں کرتے۔ اور دریائی گھوڑے یعنی ہپو کا کیا کریں؟ یہ بھی حیرت انگیز طور پر تقریباً 18.5 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے دوڑ سکتے ہیں۔ ان سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے کسی ایسی جگہ چڑھ جانا جہاں وہ نہ پہنچ سکیں، جیسے کوئی درخت، کوئی بڑی چٹان یا کوئی اونچی پہاڑی۔ بس وہاں چڑھ کر انتظار کریں جب تک وہ خود ہی چلا نہ جائے۔ اچھا، اب ایک بہت عام غلط فہمی کی بات کرتے ہیں۔ سب نے سنا ہوگا کہ بیل لال رنگ دیکھ کر غصے میں آ جاتا ہے نا؟ لیکن کیا یہ سچ ہے؟ نہیں، حقیقت یہ ہے کہ بیلوں کو رنگ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اصل میں حرکت پر رد عمل دکھاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر رنگ سے فرق نہیں پڑتا تو پھر بچنا کیسے ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ بالکل ساکت کھڑے ہو جائیں، پھر اپنی کوئی چیز جیسے ٹوپی یا شرٹ اسے چارے کے طور پر استعمال کریں۔ جب بیل تیزی سے قریب آئے تو اس چیز کو اپنے سے دور پھینک دیں۔ بیل کا دھیان اس حرکت پر جائے گا اور اتنی دیر میں بچ نکلنے کا موقع مل جائے گا۔ چلیں اب خشکی سے پانی کی دنیا میں چلتے ہیں۔ پانی کے اندر خطرات بالکل مختلف ہوتے ہیں، اور اسی لیے ان سے بچنے کے اصول بھی الگ ہیں۔ اگر کبھی شارک سے سامنا ہو جائے تو سب سے پہلی اور سب سے ضروری چیز ہے پرسکون رہنا۔ گھبرانا نہیں ہے،
اپنی حرکت آہستہ رکھیں اور کبھی بھی اس کی طرف پیٹھ نہ کریں، اور خدا نہ خواستہ اگر حملہ ہو ہی جائے تو اس کے کمزور حصوں کو نشانہ بنائیں، خاص طور پر اس کی آنکھیں اور گلپھڑے۔ مگر مچھ کا معاملہ بہت ہی دلچسپ ہے، کیونکہ اس سے بچنے کا طریقہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ زمین پر ہیں یا پانی میں۔ زمین پر اصول ہے کہ جتنا ہو سکے شور مچائیں اور سیدھا بھاگنے کے بجائے ٹیڑے میڑے یعنی زگ زیگ بھاگیں۔ لیکن اگر آپ پانی میں ہیں تو بالکل اس کا الٹ کرنا ہے، یعنی بالکل خاموشی سے بغیر پانی اچھالے تیر کر دور نکل جائیں۔ اچھا، ایک اور بات، جیلی فش کے ڈنک کے بارے میں ایک بہت مشہور ٹوٹکا سنا جاتا ہے کہ اس پر پیشاب کرنے سے آرام آتا ہے۔ یہ بات اتنی مشہور ہے کہ فلموں تک میں دکھائی جاتی ہے، لیکن کیا اس میں کوئی سچائی ہے؟ جی نہیں، بالکل نہیں۔ یہ صرف ایک سنی سنائی بات ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ تازہ پانی، چاہے وہ پیشاب ہو یا عام پانی، حالت کو اور بگاڑ سکتا ہے۔ اس سے جیلی فش کے ڈنک سے مزید زہر نکل سکتا ہے۔ تو پھر صحیح طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے متاثرہ جگہ کو فوراً نمکین پانی یعنی سمندر کے پانی سے ہی دھوئیں۔ اس کے بعد اگر کوئی ڈنک کا حصہ نظر آ رہا ہے تو اسے کسی چمٹی یا لکڑی سے احتیاط سے ہٹا دیں، اور اگر کوئی اینٹی ہسٹامائن کریم موجود ہو تو وہ لگائیں۔ اور اب ہم پہنچے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف۔ اب وقت ہے اس جانور کی بات کرنے کا جو ان سب میں سب سے زیادہ جان لیوا ہے۔ لیکن ایک منٹ، یاد رکھیں، خطرہ ہمیشہ بڑے جانوروں سے ہی نہیں ہوتا۔ چھوٹے جاندار بھی بہت خطرناک ہو سکتے ہیں، جیسے شہد کی مکھیاں۔ ان کو گہرے رنگ اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ اگر کبھی مکھیوں کا جھنڈ پیچھا کرنے لگے تو کسی اندھیری جگہ چھپنے کی کوشش کریں، اس سے وہ کنفیوز ہو جاتی ہیں۔ لیکن ایک رینگنے والا جانور ایسا ہے جو انسانوں کی موت کے معاملے میں سب سے آگے ہے، اور اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ جی ہاں، بات واپس وہیں آ گئی، سانپ۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں دیکھا، سالانہ 1,00,000 اموات۔ یہ نمبر ہمیں ایک بہت اہم سبق یاد دلاتا ہے کہ سب سے بڑا خطرہ اکثر وہ ہوتا ہے جس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تو یہ ساری معلومات جاننے کے بعد ایک آخری سوال ذہن میں آتا ہے، ان میں سے کس جانور سے بچنے کا طریقہ یاد رکھنا سب سے زیادہ ضروری ہے؟ شاید اس کا جواب ہر کسی کے لیے مختلف ہو، اس بات پر منحصر کہ وہ کہاں رہتے ہیں۔ اس پر سوچئے گا ضرور، اور ہمیشہ محتاط رہیے۔